کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس زمین پر ایسی مخلوق بھی رہتی ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی؟ ایسی مخلوق جو رات کے اندھیروں میں قریب سے گزر جاتی ہے لیکن ہم اسے ہوا کی سرسراہٹ سمجھتے ہیں۔ آج کی روحانی کہانی ہے ایک ایسی ہی رات کی جب اس اندیکھی مخلوق نے عرب کی ایک صحرائی وادی میں ایمان قبول کیا۔ وہ رات باقی راتوں سے الگ تھی۔ چاند اپنی پوری روشنی سے صحرا میں چمک رہا تھا۔ دور بیٹھے قافلوں کے چراغ بجھ چکے تھے اور درمیان میں بیٹھا تنہا مسافر قرآن پڑھ رہا تھا۔ لیکن وہ مسافر کوئی عام انسان نہیں، وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ وادی جنات تھی جہاں نبی پاک کا سامنا پہلی بار جنات سے ہوا۔ ریت کے طوفان کے بیچ سایوں کی طرح چند پر اسرار وجود نمودار ہوئے۔ کوئی کہتا وہ دھوئیں کی لکیروں کی طرح تھے، کوئی کہتا کہ وہ روشنی اور اندھیرے کے درمیان ایک دھند کے عکس کی مانند تھے۔ وہ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی قرآن کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، وہ ٹھٹک گئے، آنکھیں پھیل گئیں، دل کانپ گئے، اور وہ وہیں خاموشی سے بیٹھ گئے اور چپ چاپ تلاوت قرآن سننے لگے۔ وہ روحانی اور نورانی آواز جو ریگستان میں ایک الگ ہی لطف و سرور پیدا کر رہی تھی، ان کے دلوں تک بھی پہنچ گئی۔ پہلا بولا، یہ الفاظ کوئی جادو نہیں ہے۔ دوسرے نے سرگوشی کی، یہ تو وہی روشن ہدایت ہے جس کی ہمیں صدیوں سے تلاش تھی۔ پھر سب نے مل کر کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو سیدھی راہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ کہتے ہیں اس رات جنات دوڑتے ہوئے اپنے قبیلوں کی طرف گئے اور اپنے قبیلے کے سرداروں کو بتایا کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ایسی کتاب ہے جو سچائی کی طرف بلاتی ہے۔ قبیلے کے لوگ ان کی بات سن کر بہت حیران ہوئے اور سب نے واضح ہدایت پا کر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ صرف ایک پراسرار روحانی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک پیغام ہے۔ وہ جنات جو صدیوں سے راہ حق کے لیے بھٹک رہے تھے، اس ایک رات میں بدل گئے، اور ہمارے پاس یہ قرآن عظیم دن رات موجود ہے، پھر بھی ہم اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ قرآن ایک کھلی اور روشنی والی ہدایت ہے جس سے کوئی بھی روحانی فیض حاصل کر سکتا ہے، خواہ انسان ہو یا جنات یا کوئی اندیکھی پر اسرار مخلوقات۔